کی اجازت صرف اس بنیاد پہ ہے جہاں ضرورت ہو، بغیر ضرورت کے کسی معاملے میں بھی قسم نہ اٹھائی جائے۔ آج تو دیکھا جائے ہماری اکثریت یعنی صرف خرید و فروخت میں نہیں، ہم تو ہر معاملے میں اب دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی جگہ پہ رشتہ داری بھی قائم کریں تو یعنی رشتہ بھی کرنا ہے بیٹے کا یا بیٹی کا، وہاں بھی لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ یعنی بیٹا جناب اتنا کماتا ہے، فلاں جگہ پہ مناسبت ہے، اتنا کما لیتا ہے، لڑکی والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس میں کوئی بری عادت نہیں، یہاں تک کہ سگریٹ کے قریب تک بھی نہیں جاتا، اور بیٹا بھلا مجھے صحیح ہو، اس طرح کے معاملات ہو، یعنی مطمئن کرنے کے لیے اتنا دھوکہ تو ہر جگہ پہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ ہر معاملے میں حرام ہے، صرف خرید و فروخت میں نہیں، ہر جگہ پہ ہر معاملے میں حرام ہے۔ اسی طرح لڑکی والے وہ بھی لڑکی والوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں جناب وہ جھوٹی باتیں لڑکی کی بتاتے، حالانکہ وہ ان میں وہ خوبی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے کیے ہوئے رشتے آج طلاقوں کی کثرت ہے، ان میں مین سبب یہ بھی ہے کہ بعد میں یہ معاملہ تعلق تک جاتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ تیرے والدین تو یہ کہتے تھے کہ وہ اتنا کماتا ہے اور تمہارے اندر تو یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے۔ وہ لڑکے کو تانے دیتی ہے، لڑکا لڑکی کو تانے دیتا ہے، یہاں تک کہ معاملہ پھر طلاق تک چلا جاتا ہے۔ اگر معاملہ سچ میں مبنی ہوتا تو یہ نہ تانوں تک بات جاتی، نہ طلاق تک بات جاتی۔ یہ طلاق کی کثرت کی وجہ بھی آج ان میں بھی مین سبب یہ بھی ہے کہ جو رشتے ناطے دھوکے کی بنیاد پر اور جھوٹ کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، جو چیز دھوکے پہ قائم ہو، جھوٹ پہ قائم ہو، وہ سدا قائم نہیں رہتی، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ سچ پہ بنیاد رکھو تو رب ذوالجلال بھی اس میں مدد دیتا ہے، وہ رشتہ یعنی تا حیات قائم بھی رہتا ہے، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی مدد اس رشتے کو قائم رکھنے میں شامل حال ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا